تو بیان ہی اسی طرح سے یہ دیکھیں کہ کفن جا رہے ہیں آ رہے ہیں، پورا پارسل، پورا جناب علی کارگو کا سسٹم لگا ہوا ہے، فلانا آنے والا ہے، فلانا آنے والا ہے، اس کی وہ بیوی بتا رہی ہے اپنے صاحبزادے کو، چنانچہ اس نے کیا مر گیا فلانا، ظاہر مر نہیں ہے، مر گیا، وہ مر گئے، پھر اس نے کپڑے وپڑے دیے، صبح جب ہوئی، کہتے ہیں صبح کو صاحبزادے نے اٹھ کر اس آدمی کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بالکل تندرست ہے اور کوئی مرض اس کو نہیں ہے۔ جس دن دیکھا اس نے خواب میں، اس نے کہا نا وہ پرسوں آنے والا ہے، 3 دن کے بعد، تو صبح اس کو تندرست تھا، کوئی مرض نہیں۔ تیسرے روز خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑکے نے اگر اسے بتا دیا ہوتا واللہ تو وہ پہلے اس کو مار ڈالتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ چپ رہا بیچارہ، ورنہ یہ اس کو مار ڈالا۔ کوئی بھی کہا آپ ہم سے کبھی تو کل پرسوں مر جائے، کہیں گے میں مروں گا، یہ دیکھ کھٹا کھٹا تندرست، میرے من میں تجھے کیسے، اب وہ ضد کرے گا تو مار کھائے گا، لیکن اس نے بتایا نہیں، اسی لیے یہ طاق میں لگا رہا۔ تیسرے دن وہ مر گیا بیچارہ، اگر بتا دیتا تو اس کا بھی بھلا ہوتا، غریب کا، کم از کم توبہ تلہ کر لیتا، نماز وغیرہ پڑھ لیتا، لیکن وہ نہیں بتایا۔ بہرحال لڑکے نے فوراً نہایت عمدہ کفن سلوا کر، کفن بھی سلوائے جاتے ہیں، یہ دیکھو جھوٹ دیکھو، یہی سب پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سلوائے، کفن سلوائے، سنو نہیں، دیکھو عمدہ کفن سلوا کر اس کے کفن میں رکھ دیا اور کہا کہ یہ میری ماں کو پہنچا دینا۔ اس کو باقاعدہ نصیحت بھی کر رہا مردے کو کہ یہ میری ماں کو پہنچا دینا۔ رات کو وہ صالحہ خواب میں آئی، وہ نیک بیوی جنہوں نے انفارمیشن دیا تھا نیچے انڈر گراؤنڈ سے، تشریف لائی اور بیٹے سے کہا بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا کفن بھیجا ہے، بہت اچھا کفن بھیجا، میرا خیال اسے جنت کا کپڑا نصیب نہیں ہوا ہوگا، اس لیے یہ دنیا کے چکروں میں پڑی رہی، دنیا ہی میں گھومتی رہی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ احبان ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کفن میں ایک تہبند زائد چلا گیا، رات کو اپنے صاحبزادے کو خواب میں آیا، فرمایا تہبند لو اور الگنی پر ڈال دیا۔ صبح ان کی آنکھ کھلی تو وہیں رکھا ملا، مردہ آ کے قبر سے جو زائد لنگی گئی تھی وہ آ کے الگنی پر وہ جو رسی ہوتی ڈال کے چلا بھی گیا، اور صبح ہوئی تو وہاں موجود تھا۔ یہ یعنی باقاعدہ گھروں میں آنے جانے کا بھی سسٹم ہے باقاعدہ۔ اعلیٰ حضرت اس سے کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ یہی نا کہ یہ تمام سب چیزیں درست ہیں اور یہ تمام سب عقیدے، یعنی گویا مردوں کو اس طرح، یہی وجہ تھی۔ ہاں مجھے یاد آیا، یہ دیکھو ملفوظات، اعلیٰ حضرت نے اپنی فاتحہ کے لیے ایک بہت بڑی وصیت کی تھی، یہی سب واقعات بتلا کر کے وصیت کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے اعزاء اور رشتہ دار جو ہیں، اگر بطیب خاطر ممکن ہو، خوشی سے اگر ممکن ہو تو فاتحے میں ہفتے میں 2-3 بار ان چیزوں میں سے کچھ بھیج دیا کریں۔ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 سنو، دودھ کا برف خانہ ساز، دودھ کا برف خانہ ساز، اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو، ہونا تو چاہیے گائے کے دودھ کا، لیکن اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو تو برف خانہ ساز یعنی برف بنا کر کے بھیجا جائے خبر میں ہمارے۔ سنو، بھارے دودھ کا، مرغ کی بریانی نمبر 2، نمبر 3 مرغ پلاؤ، نمبر 4 خواہ بکری کا شامی کباب ہی صحیح، پراٹھے اور بالائی فیرنی، ارد کی فریری، دال مع ادرک اور لوازم کے، گوشت بھری کچوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتل، دودھ کا برف، اگر روزانہ ایک چیز ہو سکے یوں کرو، یا جیسے مناسب جانو، مگر بطیب خاطر، میرے لکھنے پر مجبور نہ۔ یہ وصیت مرنے سے پہلے مجدد دین ملت امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے گھر والوں کو لکھا رہے ہیں۔ آپ ذرا سا یہ وصیت آپ نے سن لیا، ذرا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں اس قسم کی وصیت کا کوئی تصور ملتا ہے؟ خیر القرون میں نبی نے ایسی وصیت کی، صحابہ نے کی، ابو بکر عمر، صحابہ تابعین تابعین نے کی کہ میرے گھر میں برف کھانا ڈال دینا، مرغ پلاؤ، بریانیاں، فیرنیاں، شیرنیاں، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن چونکہ یہ واقعات بتا کر یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ لوگوں یہ صحیح ہے، تم اس طرح کے نیاز اور فاتحے دلاؤ گے، ظاہر ہے اگر ہم تک بھی پہنچتا ہے، ہم تک بھی۔ ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک جگہ گیا میں فاتحہ دینے کے لیے، تو اس عورت نے، کلکتہ کا واقعہ یا کہاں کا اللہ بہتر جانے،
اس عورت نے ساری پتیلیاں رکھی قسم قسم کے کھانے کی. تو جب دیکھا سب تھوڑی تھوڑی کھلی تھی اور ایک کٹورے میں پیالے میں کوئی چیز رکھی تھی, اس نے وہ بند تھی. اس نے مولوی نے کیا کیا, کہا میں نے اس کو کھول دیا. جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں بیڑیاں رکھی تھی. کیا رکھی تھی؟ بیڑیاں. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ قرآن پڑھا جائے گا یہاں, فاتحہ ہوگا, اللہ رسول کا نام آئے گا, یہ بیڑیاں آپ نے کیوں رکھی؟ کہا مولوی صاحب ایسا ہے کہ ان کو بیڑیاں بہت پسند تھا, بیڑی بہت پیتے تھے, ہم نے سوچا کہ سپلائی کر دیں جب تک پہنچ جائیں. مولوی کوئی کھرا تھا, بس الٹا ہی بول دیا, وہ بھی الٹا بول دیا. کہا کہ تم بھی تو ان کو بہت پسند تھی, ان پہ بھی فاتحہ پڑھو. اب اس گاؤں میں جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی. اس نے چلایا, مولوی نے میری بے عزتی کری, میرے یہ کہی, گاؤں والے جمع ہو گئے. بھائی دیکھو میں نے بے عزتی نہیں کی. کہا کیوں, تم نے کیسی بدتمیزی بات کی؟ بولے میں نے کوئی بدتمیزی بات نہیں کی, انہیں پوچھو. اب وہ عورت کہنے نہیں, انہیں سے مولوی سے پوچھو, مولوی نے مجھے گالی دی. تو بہرحال مولوی مجبور کیا گیا. تو مولوی نے کہا بھائی دیکھو فاتحہ ایک متبرک چیز ہے. بولے ہاں. بولے اس میں شراب, بیڑی, کباب یہ سب لانے کی کیا ضرورت؟ بولے ہاں. بولے یہ بیڑی لا کے رکھی. تو میں نے کہا یہ ہٹا لو, اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگی نہیں یہ ہمارے مرد کو بہت پسند تھا. تو مجھے غصہ لگا, میں نے کہا تو بھی تو پسند تھی, تو بھی سو جا, میں فاتحہ پڑھ دیتا ہوں. تو کہا مولوی نے بہت اچھی بات کہی, صحیح بات, یہ صحیح بات. تو ایسے اب یہ فاتحہ میں جو زندگی میں کھاتے ہیں اس لیے ان کو سپلائی کیا جاتا ہے اندر. ہاں تو یہ اعلیٰ حضرت نے یہ باقاعدہ وصیت نامہ لکھوا کر کے یہ سپلائی کیا, یہ سپلائی کرو اس طرح سے, تاکہ ہم اب دیکھیں اس میں ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, یہ بات ہے, لیکن ان کے خاندان, اعزاء مرید, مجاور سب پلتے ہیں, کھاتے ہیں, ایک دھندا چلتا ہے اور ایک کھانے پینے کا نظام چلتا ہے, اور اسی طرح سے بدعت اور شرک پروان چڑھتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں میرے عزیزو, اعوذ باللہ, کہتے ہیں کہ حضرت کہتے ہیں غالباً ایک عرض کیا کسی نے کہ حضور یہ واقعہ کس کتاب میں ہے, کہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یا اللہ فرمایا اور دریا سے اتر گئے. پورا واقعہ یاد نہیں آ رہا ہے, یہ حصہ اول صفحہ نمبر 108. تو ارشاد فرمایا کہ غالباً یہ واقعہ حدیقہ ندیہ میں ہے, یہ واقعہ حدیقہ ندیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ پر تشریف لائے, اور یا